کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کوئی دعا جو بہت دل سے مانگی ہو وہ پوری نہ ہوئی ہو؟ آئیے آج اسی گہرے اور ذاتی روحانی سوال کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو یقیناً ہم میں سے بہت سوں کو الجھن اور اداسی میں ڈال دیتا ہے نا؟ تو آئیے مل کر اس کے پیچھے چھپی حکمت کو تلاش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس احساس کی جب دل ٹوٹتا ہے، یعنی اس دعا کا درد جو قبول نہیں ہوئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں جنہیں ہم اپنے لیے بالکل بہترین سمجھتے ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی نا تو دل جیسے ٹوٹ سا جاتا ہے۔ اور یہ جو نقصان کا احساس ہے یہ بالکل قابل فہم ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم پوری طرح قائل ہوتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہی سب سے اچھا ہے۔ یہ ایک بہت فطری انسانی رد عمل ہے۔ اچھا، اب ذرا ایک الگ زاویے سے دیکھتے ہیں، یعنی آنے والے کل کی ایک جھلک، موجودہ لمحے سے آگے دیکھ کر۔ یہ سلائیڈ نا اس پورے تصور کو بہت ہی بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، یہاں دو نقطۂ نظر ہیں۔ ایک ہماری محدود نظر جو صرف اس پر مبنی ہے جو ہم ابھی اس لمحے یعنی آج میں چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ہے الہی نظریہ جو اس بات پر مبنی ہے کہ ہمارے پورے مستقبل یعنی ہمارے کل کے لیے واقعی فائدہ مند کیا ہے۔ ہم صرف آج کی فکر میں ہوتے ہیں جبکہ وہ ذات ہمارے کل کو سنوار رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات اس مرکزی خیال کو اور مضبوط کرتی ہے کہ جو چیز ہمارے مستقبل کے لیے بہترین ہے نا، وہ ہماری آج کی خواہش سے مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں بس پسند ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں ہے، جو ہمارے لیے آخرکار صحیح ہے۔ تو یہ حکمت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن سے ملنے والی حکمت، الہی منصوبے میں ایک لازوال بصیرت۔ اور یہ گہری آیت اس پورے تصور کی بنیاد ہے، یعنی ایک اعلیٰ حکمت پر بھروسہ کرنا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری سمجھ کتنی محدود ہے، اور غیب کا علم وہ تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ الہی حکمت کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ جو چیز بظاہر ایک ناکامی یا انسنی دعا لگ رہی ہے، وہ درحقیقت ایک چھپی ہوئی نعمت ہو سکتی ہے، ایک ایسے کامل منصوبے کا حصہ جو ہماری فوری سمجھ سے کہیں بالاتر ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ اس حکمت سے اندرونی سکون کیسے حاصل کیا جائے؟ کیسے مایوسی سے نکل کر قبولیت کی طرف بڑھا جائے؟ تو اطمینان کا ایک راستہ ہے۔ سب سے پہلا قدم مایوسی کو تسلیم کریں، یہ سمجھیں کہ یہ ایک فطری اور جائز انسانی جذبہ ہے۔ پھر دوسرا قدم الہی منصوبے کو یاد رکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک عظیم حکمت، ایک بڑا منصوبہ ہمیشہ کام کر رہا ہے۔ اور پھر تیسرا قدم قبولیت کو اپنائیں۔ حتمی نتیجے پر بھروسہ کر کے ہی سکون ملتا ہے۔ یہ دراصل مایوسی کے لمحے کو ایمان کے ایک عمل میں بدل دیتا ہے، جہاں ہم اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس ایک سادہ لیکن بہت ہی طاقتور جملے میں سمٹ جاتا ہے: یا اللہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ بھروسے کا اعلان ہے، الہی منصوبے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں مایوسی آہستہ آہستہ سکون میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ، سب سے اہم بات یہ ہے، الہی فیصلہ ہمیشہ ہماری اپنی خواہش سے بہتر ہوتا ہے، اور یہی حتمی سبق ہے۔ یہ یاد دہانی کہ ہم ایک ایسی حکمت کی پناہ میں ہیں جو ہماری محدود سمجھ سے کہیں بہت بالاتر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اس کا فیصلہ ہماری خواہش سے بہتر ہے۔ اور آخر میں یہ ایک چونکا دینے والا خیال، ذرا سوچیے گا، کیا ہو اگر ہماری سب سے بڑی نعمتیں وہی دعائیں ہوں جو قبول نہیں ہوئی؟ یہ خیال اس پورے تجربے کو ایک بالکل نیا معنی دیتا ہے اور نعمتوں کی نوعیت پر گہری سوچ کی ترغیب دیتا ہے۔ اس پر غور کرنا واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔